آج DGISPR نے تفصیلی پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے افغانستان سے دہشت گردی، مقننہ اور عدلیہ سمیت 9 مئی کرنے والوں کے حوالے سے کھل کر گفتگو کی اور سوالوں کے جواب بھی دیے۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا تھا کہ حالیہ دہشت گردی کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں اور یہ کہ افغان شہری جو اب بھی پاکستان میں موجود ہیں وہ معیشت پر بوجھ بننے کے ساتھ ساتھ امن و امان کی صورتحال خراب کر رہے ہیں۔ سانحہ 9 مئی سے متعلق سوال پر جواب دیتے ہوئے میجر جنرل احمد شریف نے کہا کہ 9 مئی صرف افواج پاکستان کا نہیں بلکہ پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے۔ ہم سب نے دیکھا کس طریقے سے لوگوں کی ذہن سازی کی گئی، کس طرح کچھ سیاسی لیڈرز نے چن چن کر بتایا کہ یہاں حملہ کرو، صرف فوجی تنصیبات پر حملے کرائے گئے۔ جب یہ شواہد اور ساری چیزیں سامنے آئیں تو پروپیگنڈا شروع کیا گیا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے، کسی بھی ملک میں اس کی فوج پر حملہ کرایا جائے، شہیدوں کی علامات کی تضحیق کی جائے، بانی کے گھر کو جلایا جائے، عوام اور فوج میں نفرت پیدا کی جائے، یہ سب کروانے والوں کو کیفر کردار تک نہ پہنچایا جائے تو وہاں کے نظام انصاف پر سوال اٹھتا ہے۔ جزا و سزا پر یقین رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ 9 مئی کے ملزموں کو قانون و آئین کے مطابق سزا دیں اور جلد سے جلد دیں۔ میجر جنرل احمد شریف نے کہا کہ کہا جاتا ہے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ جوڈیشل کمیشن اس چیز پر بنتا ہے جس پر کوئی ابہام ہو، یہ واقعات تو تاریخ پر ہیں اور آپ کے سامنے بالکل واضح ہیں۔ یہ بھی واضح ہے کہ کس طرح ذہن سازی کی گئی، اہداف بنائے گئے۔ اس پر بھی کہا گیا کہ جوڈیشل کمیشن بناؤ تاکہ پتہ چلایا جائے یہ حملہ ہوا کہ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کمیشن کے لیے تیار ہیں لیکن کمیشن پھر تہ تک جائے، احاطہ کرے 2014 کے دھرنے کے مقاصد کیا تھے، پارلیمنٹ پر، PTV پر حملے کا بھی احاطہ کرے۔ کس طرح لوگوں کو یہ ہمت دی گئی کہ ریاست کے خلاف کھڑے ہوں، سول نافرمانی کریں، بجلی کے بل جلائیں، کس طرح 2016 میں KP کے وسائل سے دارالخلافہ پر دھاوا بولا گیا۔ جوڈیشل کمیشن اس بات کا بھی احاطہ کرے، وہ یہ بھی دیکھے کہ IMF کو کس طرح خط لکھے گئے، لابنگ کی گئی کہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے دیا جائے۔ کمیشن احاطہ کرے کہاں سے فنڈنگ آ رہی تھی، کہاں سے جا رہی تھی، کون لوگ تھے جو سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف نفرت پھیلا رہے تھے۔ اگر ہم نے ان چیزوں کا احاطہ نہیں کیا اور نہیں کیا تو 9 مئی تو ہونا تھا۔ اسی معاملے پر گفتگو کریں گے کہ آج جتنا کھل کے 9 مئی سے متعلق بات کی گئی اور ایک طریقے سے اپنی رائے، خدشات کو سامنے رکھا گیا ہے، معاملہ کس رخ پر آگے بڑھے گا اور وے فارورڈ کیا ہے، سوال رکھیں گے پینل کے سامنے۔ پینل میں ہمارے ساتھ ہیں حسن نثار، شہزاد چودھری، ابصار عالم اور افتخار احمد۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ سانحہ 9 مئی عدالتی کمیشن بنانا ہے تو تحقیقات 2014 کے دھرنے سے شروع کرنا ہوگی۔ DGISPR کیا سانحہ 9 مئی کے لیے عدالتی کمیشن بنانا ضرورت ہے؟ حسن نثار صاحب، کیا یہی راستہ ہوگا کہ اس معاملے کو طے کر لیا جائے، عدالتی کمیشن ہمیں کسی نتیجے پر پہنچا دے گا؟ کمیشن کی طرف تو بعد میں آتے ہیں، پہلے میں آپ کے ایک جملے کا آپ نے اپنے انٹرو میں حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں۔ جی اچھا، اب لے پالک ایک آدمی نام نواز شریف، اس کی ایک بھرپور کیمپین پاکستان کے پرنٹ میڈیا میں، اس وقت الیکٹرانک میڈیا تھا نہیں، اس کا سلوگن کیا تھا؟ تم نے ڈھاکہ دیا، ہم نے کابل لیا، لبو اور چپو۔ وہی وہاں ایک کمیشن وہاں بھی بننا چاہیے نا۔ کون تھا؟ کوئی ایک آدھ نہیں، ایک ہیوج میسو کیمپین۔ عنوان کیا تھا؟ تم نے ڈھاکہ دیا، ہم نے کابل لیا۔ یہ اوقات ہے۔ اچھا، اب چلتے ہیں کہ جی کمیشن بنانا ضروری ہے نہیں ہے، تو اس کا ایک مصرع بڑا گھسا پٹا، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ واہ۔ اگلی بات یہ کہ عموماً تو کمیشن ہمارے ہاں کفن کے برابر ہوتے ہیں، ہمارے ہاں کمیشن قبر اور جو ایشو ہوتا ہے، جو مسئلہ ہوتا ہے، وہ مردے کی مانند ہوتا ہے۔ یہ تو آپ کی پیارے پاکستان کی تاریخ ہے، آپ بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں، یاد بھی آ رہا ہے مجھے کچھ۔ اور کیریکٹر کیا ہے ہمارا کہ ہمارے ہاں کمیشن اور کک بیک کی مقبولیت مثالی ہے۔ کمیشن چاہے جیسا ہو، کک بیک چاہے جیسا ہو، اس کے نظر میں اس کے رد عمل میں چاہے کسان برباد ہو جائے، بس اتنی سی بات ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ ویری گڈ۔
ابصار صاحب آج کافی معاملات کے جواب دیے گئے, اس میں عدالت پر بھی بات ہوئی, ملک میں صحافت پہ بھی بات ہوئی, اور کئی بار یہ ٹرم بھی استعمال ہوا ٹاکسک میڈیا انوائرمنٹ. سوشل میڈیا کے جھوٹ فریب پر کامنٹ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پارلیمنٹ قانون سازی بھی کرے, موجودہ اور جو نئے بننے والے کوئی قوانین ہیں ان پر عمل درآمد کو بھی ضروری بنایا جائے. یہ ممکن ہے؟ سوشل میڈیا سب کے لیے اس وقت ایک معاملہ ہے کہ وہاں جو معاملات ہیں, معلومات ہیں اور چیزیں ہیں اور جس خواہش کا اظہار کیا گیا ہے اس کو بریک لگایا جا سکے گا؟ کافی چیلنجنگ ٹاسک ہے, یہ اتنا آسان نہیں ہے. اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہاتھوں سے لگائی گرہیں دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں, تو ابھی میں آپ نے ذکر کیا ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کا, اور اس میں یہ کہا گیا کہ اگر کمیشن بنانا ہے تو وہ یہ بھی تحقیقات کرے کہ 2014 کا دھرنا کیسے ہوا, 2016 میں کے پی سے وفاق پر حملہ کیا گیا, اور 2017 میں ٹی ایل پی کا یہاں پہ دھرنا دلوایا گیا جس کی باز گشت کل بھی سپریم کورٹ میں سنی گئی, اور 2023 میں پھر 9 مئی ہوا 2023 میں. یہ 10 سال کا عرصہ بنتا ہے, درست, 2014 سے لے کے 2023 تک 10 سال بنتے ہیں. یہ 10 سال اس ملک سے جو کھلواڑ ہوتا رہا اس پہ تو ہمارے دانشور بولتے نہیں ہیں, لیکن 45-40 سال پرانا سب کچھ یاد ہے. اس وقت دنیا اور تھی, اس وقت دنیا اور ہے. میں یہ کہتا ہوں کہیں سے شروع کر لیں, کہیں سے شروع کر لیں, اس منافقت کی عمارت کو گرا دیں, ایک بار گرا لیں. اپنے اصل چہرے ہم اپنے آئینوں میں ایک بار دیکھ تو لیں, کہیں سے شروع کر لیں. 2023 سے شروع کر لیں, 2024 سے شروع کر لیں, آج سے شروع کر لیں, کر تو لیں. ایک بار لکیر تو کھینچ لیں کہ جی بس, اس کے بعد منافقت نہیں ہوگی, اس کے بعد تیرا میرا نہیں ہوگا, ملک کا ہوگا صرف. یہ میرا پسندیدہ ہے, اس کے تو میں بات نہیں کرنی, یہ میرا مخالفت ہے, اس کے تو میں 40 سال پرانا گڑا مردہ بھی اکھاڑ کے لے آؤں گا. آج اس ملک میں جو ہو رہا ہے اس پہ میں نے بات نہیں کرنی, کیونکہ یہ میرے لاڈلے نے کیا ہے, میرے پیارے نے کیا. یہی زیادتی ہے, یہی اس ملک کے ساتھ زیادتی ہے. سوشل میڈیا پہ پچھلے 10 سال تو میں نے آپ کو بتایا نا دھرنے ہوئے ہیں, جو پرتشدد دھرنے ہوئے ہیں, جس میں لوگوں کی جانیں گئی ہیں, مال گئے ہیں, ان کی جائیدادوں کو آگ لگائی گئی ہے. سوشل میڈیا پہ شریف لوگوں کی, خاص طور پہ سویلین شریف لوگوں کی پگڑیاں اچھالی گئی ہیں, ان کو گندا کیا گیا, ان کے خاندانوں کو گندا کیا گیا. روتے تھے ہم, کہتے تھے مت کریں, یہ آگ مت لگائیں, یہ سمپولیے مت پالیں اپنے بیک یارڈ میں, یہ آپ کو بھی آ کے واپس کاٹیں گے. اب وہ سمپولیے سام بن گئے. پچھلے 15 سال میں یہ ہوا ہے. یہ سوشل میڈیا آج جو کچھ کر رہا ہے, یہ پچھلے 15 سال میں ہم نے ان کے منہ کو خون لگایا ہے. ہم نے کیوں نئی نسل کو یہ نہیں سکھایا کہ جھوٹ نہیں بولنا, نفرت نہیں پھیلانی, بہتری کی طرف جانا ہے, آگے کی طرف جانا ہے, فیوچر کا سوچنا ہے. نہیں, ہم آ کے یہ کہتے ہیں اچھا یہ تو ہو گیا نا, اس کو بھول جائے, آگے بڑھیں, اس کو رہنے دیں. ٹھیک ہے, پھر سب پہ رہنے دیں نا. افسر صاحب قطع کلامی کی معذرت, آپ نے کہا سوشل میڈیا بھی چیلنج ہے, آپ نے خود کہا کہ کمیشن کے لیے بھی کہیں سے شروع کر دیں. مجھے یہ کہیے گا کہ کیا واقعی یہ وے فارورڈ بن سکتا ہے, اور کہیں سے بھی شروع کر دیں گے پھر وہ کیسے کٹ ہوگا کہ جس میں سب ایگری کر دیں کہ ہاں جی ہم اس تاریخ سے سب راضی ہیں. یہاں تو سب کی اپنی اپنی میں اتنی بڑی ہے کہ وہ ایک دن, ایک مہینہ یا سن بھی طے نہ ہو پائے گا کہ جہاں سے ہم یہ اکاؤنٹیبلٹی شروع کر لیں. میں دیکھ لیں یا ملک دیکھ لیں, ایک چیز ہو سکتی ہے. اور ابھی پی ٹی آئی نے بھی یہ کہا ہے بار بار کمیشن بنانے کا, بالکل انہی کو جواب فوج نے بھی کہہ دیا کمیشن بنانے کا. عدلیہ اس بات پہ, عدلیہ کا کمیشن بنانا ہے, عدلیہ تو اس کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. حکومتی جماعتوں کے اندر سے یہ بات بہت پہلے سے ہو رہی ہے, میڈیا بھی یہ بات کہہ رہا ہے. بنائے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن, نہ دے سزا کسی کو, ایک دفعہ آ کے اعتراف جرم کریں جنہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی, چاہے وہ سویلین تھا چاہے نان سویلین تھا, عدلیہ میں تھا, فوج میں تھا, پارلیمنٹ میں تھا, بیوروکریسی میں تھا, میڈیا میں تھا. سب آ کے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے, آئندہ سے نہیں کریں گے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مٹی پاؤ, میں نے کیا نا بھائی, میں تو بڑا طاقتور ہوں, ریٹائر ہونے کے بعد بھی میری طرف انگلی نہ اٹھائیں, میری طرف نہ آئیں, اور سب کو آپ پھانسی لگا دیں, سب کو جیلوں میں بھجوا دیں. شاہد خاقان عباسی, مفتاح اسماعیل روتے پھریں, وہ ٹھیک ہے. لیکن کاکڑ کو یا محسن نقوی کو یا اس کو شمشاد اختر کو آپ بلا کے پوچھے بھی نہ بھائی یہ گندم کیوں منگوائی. یہ نہیں ہو سکتا اس طرح. آپ کو ایک لاٹھی سے سب کو ہانکنا پڑے گا. مجھے یاد ہے اچھی طرح سے, پچھلے سال 9 مئی کو یہ واقعہ, 10 مئی کو ہمارا شاید پروگرام تھا, یا 11 کو ہوگا, اس میں شہزاد چودھری صاحب نے یہ بات کہی اس پروگرام میں. انہوں نے کہا اب ساتھ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ پہلے فوج کو اپنا گھر صاف اب کرنا پڑے گا, جو کچھ ہوا ہے آج 9 مئی کو جو کچھ ہوا تھا,
جنہوں نے لوگوں کے ذہن میں سوشل میڈیا کے ذریعے بچوں کو ٹرین کر کے زہر گھولا، ان کو بڑی بڑی پوزیشنیں ملی ہیں، وہ موج کر رہے ہیں، ابھی بھی سروسز کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں پرکس اینڈ پریویلیجز، گردن میں ان کے اتنا موٹا سریا ابھی بھی ہے. تو پھر لوگ دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہاں تو آپ طاقتور کے ساتھ رہیں، جو مرضی کرتے رہیں. یہ طاقتور سے شروع کریں، میں ختم ہو جائے گی، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں.